ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹا ہے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر آئے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دیں، کبھی عیدیاں بانٹ دیں، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے۔ غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے ہیں، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا، ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے، ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے، انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے، ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے۔ کائنات میں بڑے لوگوں نے کام کیا ویلفیئر کا، بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بڑے لوگوں نے محبت کی، سب قابل تعریف ہے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی امداد تو کی، لیکن ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ اور وہ امداد لے رہے تھے تو ان کی پچھلی نسل بھی امداد لے رہی تھی، یہ نسل بھی امداد لے رہی، اور خدا نہ کرے کہ اگلی نسل کو بھی امداد لینا پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے، اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے، تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک خبریں تیز تھیں۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے، لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی دے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وہ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے ہیں۔
تو کہتے اس بچے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں بھی بھوکی ہے بہن بھی بھوکی ہے، حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں، ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی، 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا، ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا، لہذا میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے۔ کہتے ہیں ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنا لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے، کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں، 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔
हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे। वो कमीज हुजूर ने पहनी, तो एक अंसारी आगे बढ़ के अर्ज करने लगे, हुजूर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, ये मुझे नहीं दे देते आप? तो हुजूर खुश हो गए। ये मेरे महबूब का दरवाजा है कि जब कोई मांगता है तो हुजूर खुश हो जाते हैं। नबी करीम से मांगा उस शख्स ने तो हुजूर खुश हो गए, और महबूब ने वो कुर्ता, वो कपड़े उतार के उस अंसारी को अता कर दिए, और 4 दिनार के और खरीद लिए, बाकी बचे 2 दिनार। नबी करीम वो लेके निकले, रुखसत हुए घर जाने के लिए, तो रास्ते में खातून को रोते हुए देखा। हुजूर रुक गए, फरमाया क्यों रो रही हो? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं फलां आदमी की कनीज़ हूँ, नौकरानी हूँ, उसने आटा लेने भेजा था 2 दिनार का, वो 2 दिनार गुम हो गए। हुजूर ने 2 दिनार उसे अता कर दिए। वो दिए तो फिर रो रही थी। फरमाया अब क्यों रोती हो? कहने लगी, या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई या मार ही ना पड़े। तो हुजूर ने फरमाया चल ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज थी। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर माँ बाप कुर्बान। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने पहले भी 2 दफा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियां भेज कौन रहा है, हमने सोचा जरा 3 दफा मिल जाए सलामती, जरा मिल जाए ना। हुजूर सलामती भेज रहे हैं तो आती रहे ना। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तुम्हारी कनीज वहां खड़ी रो रही थी, इस बिचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर सख्ती ना करना, मारना ना। गुलाम कहने लगे, हुजूर इस खातून के कुर्बान जाएं जो हमारे करीम रसूल को हम जैसे गरीबों के घर तक ले आई है, मारना क्या, हम इसे आजाद करते हैं। ये आजाद है अल्लाह की रिजा के लिए। ये देखो, ये मेरे नबी पाक का अंदाज है। हुजूर निकले तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, रसूल करीम फरमाने लगे, शुक्र है अल्लाह ताला का, 10 दिनार थे, एक अंसारी ने भी कमीज पहन ली, मैंने भी कमीज पहन ली, और रब ने कनीज को आजाद भी फरमा दिया। ये अंदाज हमें नबी करीम ने दिया है कि हम अपने दौलतों में, अल्लाह की अताओं में गुरबा को, करीबियों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को थोड़ा शरीक कर लें, ताकि वो जो आसूदगी अल्लाह ने हमें दी है उसमें से दूसरों को भी कुछ नफ़ा मिले। और एक बात आखिर में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि जो ज़ेर दस्त लोग होते हैं ना, गुलाम, मुलाजम, नौकर, आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल देख लें। जिन लोगों के पास लाखों आता है, कभी हज़ारों आने लग जाए तो परेशान हो जाते हैं, तो जिनके पास सिर्फ सैकड़ों होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही टेंशन में है और आप ही को गुस्सा आता है। वो बेचारा कभी, नौकर भी तो टेंशन में हो सकता है ना, मुलाजिम को भी तो कभी टेंशन होती है ना, उसके साथ भी तो मसाइल वाबस्ता है ना। हज़रत सैयदना अबू मसूद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे अपने ग़ुलाम पे गुस्सा आया तो मैं उसे मार रहा था, नबी करीम तशरीफ़ ले आए, हुजूर ने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा। हुजूर फरमाने लगे, जितना इख्तियार तुझे इस पर हासिल है ना, इससे कहीं बढ़कर रब को तेरे ऊपर इख्तियार हासिल है, लिहाजा अल्लाह से डर, इसके मामले में अल्लाह से डर। और फिर हुजूर तो सिर्फ ग़ुलाम नहीं, जानवरों के हक़ तक का ख्याल फरमाते। एक जगह तशरीफ़ ले गए तो ऊँट आपके पैरों पे सर रख के रोया, नबी करीम ने उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया इसके मालिक को बुलाओ ना। जब वो आया तो क्या इरशाद फरमाया? फरमाया तू इसके मामले में अल्लाह से नहीं डरता? इसने शिकायत की है कि तू इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालता है, चारा और पानी भी वक्त पर नहीं देता। ये हुजूर के एहसानात हैं, हमें इन एहसानात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए।